على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز برادر ذی قدر حضرت مولانا سید مجاہد باپو، پیر سید شبیر باپو، عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد امین صاحب اکبری مدظ اللہ العالی، برادر ذی قدر جناب حافظ محمد اکرم صاحب، پیر سید شاکر باپو و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہاری شفاعت، شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سب مل کر پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور، گش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار، کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم
سازے طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل جشن شادی خانہ آبادی اور اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ برادر عزیز جناب ناصر بھائی قریشی کے صاحبزادہ محمد اویس سلمہ کے نکاح کی خوشی میں آج کی یہ محفل رکھی گئی ہے، جس میں کثیر تعداد میں اس علاقے کے سادات کرام اور علماء ذوی الاحترام حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس جوڑے کی شادی کی خوشی میں یہ محفل منعقد ہے، اس جوڑے کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، نعمتوں سے برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ جو محبتیں اللہ نے اپنے محبوب اور ان کی تمام پاک ازواج کے درمیان پیدا کی تھی، اللہ اسی محبت کا صدقہ اس نئے جوڑے کو عطا فرمائے اور ہم سب کی ازدواجی زندگی میں وہ محبت کی رانائیاں عطا فرمائے۔ جو محبت اللہ نے مولائے کائنات اور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کے درمیان پیدا کی تھی، ایسی محبت کی رانائیاں اللہ ان دلہا دلہن کے درمیان اور ہم سب کی ازدواجی زندگی میں عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پابند کیا ہے کہ انسان کسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ اذیت کسی کو بھی پہنچانا اسلام میں بہت برا عمل سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ چونٹی کو بھی اگر آپ نے اذیت پہنچائی ہے تو چونٹی کو اذیت پہنچانا بھی آپ کے حق میں جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے جانور کو بھی اذیت پہنچائی ہے تو جانور کو اذیت پہنچانا بھی کسی کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور پھر وہ جانوروں سے جو بڑا مرتبہ انسانوں کا ہے، انسانوں میں بھی بلا ضرورت آپ کسی کو اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ اتنی بھی اذیت پہنچانے کے لیے ممانعت کر دی گئی ہے کہ اللہ اکبر فرمایا گیا کہ جو کچی پیاز اور کچا لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے نہ آئے۔ اس کی دو وجہ بیان کی گئی، ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو اذیت ہوگی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر کسی کے کچے پیاز اور کچے لہسن کی بدبو سے نمازیوں کو تکلیف ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرما رہے ہیں، اس وقت تک جب تک کہ اس کی بدبو کو آپ اپنے منہ سے دور نہ کر لیں، اس کی بدبو کو آپ زائل نہ کر لیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام کے اندر دلوں کا کتنا خیال ہے اور کس قدر کسی کو اذیت پہنچانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ بلکہ صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کسی بھی بندے کی الٹی گنتی شروع نہیں ہوتی، اس وقت تک کسی کو زوال نہیں آتا جب تک کہ وہ کسی کو اذیت پہنچا کر اس کا دل نہ دکھائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یعنی کہ انسان اگر عروج پر جاتا ہے، انسان ترقی پر جاتا ہے، انسان بلندیوں پر جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی بلندیوں پر مغرور ہو کر، اپنی ترقیوں پر مغرور ہو کر اگر کسی کو اذیت پہنچائے، کسی کو کا دل دکھائے، کسی کو تکلیف پہنچائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو زوال پذیر کر دیتا ہے، اس کی ترقیاں اس سے چھین لیتا ہے، اس کی کامیابیاں اس سے چھین لیتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، جب جانوروں کو تکلیف پہنچانے سے بلکہ واقعات پڑھنے کی بجائے میں صرف اشارے دینا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے اصل عنوان پر جلدی سے پہنچ سکوں۔ آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے ملفوظات اٹھا کر دیکھ لیں، بستی کے لوگوں نے ایک کتے
کتے کی ٹانگیں توڑ دی تو انہوں نے بیان فرمایا اس پوری قوم کو کتے کی ٹانگیں توڑنے کی وجہ سے پوری بستی کو جلا کر کے خاکستر کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہیں پر جانوروں کو اذیت پہنچی تو پوری بستی کے بستی ہلاک کر دی گئی۔ بلکہ اللہ اکبر، صوفیہ کے نزدیک دلوں کا اتنا خیال ہے کہ سرکار بندہ نواز کا ذکر آیا تو عرض کروں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک دلی گیا ہوا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، وہاں پر ایک عالم دین جو حکیم بھی تھے، ان کے پاس جو ہے ایک شخص جو مسلمان نہیں تھا وہ دوا لینے کے لیے آیا، اور جس وقت وہ دوا لینے کے لیے آیا چونکہ وہ غیر مسلم تھا، اس کا نام غالباً ملفوظات شریف کے اندر بنو اس طرح کا کوئی نام آیا ہے، تو اس وقت کے جو عالم اور حکیم تھے انہوں نے کہہ دیا ابے بنو کہہ دیا، تو وہ جب اٹھ کر کے چلا گیا تو اس کو ٹوکا گیا کہ آپ عالم ہو کر اور حکیم ہو کر کے آپ ابے کہتے ہیں، ابے کر کے آپ بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا آپ کو نہیں پتا کہ وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، میں نے ابے جو کہا ہے ایک مسلمان کو نہیں کہا، ایک کافر کو میں نے ابے کہا۔ تو اس وقت فرمایا کہ ہم صوفیہ لوگ ہیں، اگرچہ وہ کافر تھا، آپ تو مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہو کر کسی انسان کو ابے کہتے ہیں، آپ اندازہ فرمائیں یعنی کافروں کے دل کا بھی صوفیہ کو کتنا خیال ہے کہ ابے کہہ کر کے اس سے مخاطب ہونے والے کو ٹوکا جا رہا ہے، اگرچہ وہ عالم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں جب جانوروں کے دل کا خیال، جب چوٹیوں کا خیال، جب عام انسانوں کا خیال، حتیٰ کہ کافروں کے دل کا بھی خیال ہے، تو اب آئیے اللہ اکبر، جب کسی عام انسان کا دل توڑنے پر اور اس کو اذیت پہنچانے پر اتنا نقصان ہوتا ہے کہ انسان زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ آپ بڑی بڑی حکومت کے بادشاہ اور تاجداروں کی تاریخ پڑھیں کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے اگر زمین کی پستیوں میں گرا دیے گئے تو اس تاریخ کے پیچھے کسی نہ کسی کا دل دکھانا تھا، کسی کو اذیت پہنچانا تھا، کسی کو تکلیف پہنچانا تھا۔ اب آئیے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب عام انسانوں کا دل دکھانے سے انسان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے، انسان زوال پذیر ہو جاتا ہے، انسان کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، اس کی عزت کو گہن لگ جاتا ہے، اس کی عزت اور عظمت گہنا جاتی ہے، تو اللہ اکبر، وہ ہستی جو پوری کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہے، وہ ذات اللہ اکبر جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، وہ ہستی جس کے لیے کائنات سجائی گئی ہے، وہ ہستی جس کے صدقے میں جنت کا وجود ہے، وہ ہستی جس کے صدقے میں اللہ اکبر نبیوں کو نبوت دی گئی ہے، رسولوں کو رسالت دی گئی ہے، وہ ہستی جس کے صدقے میں آدم کی دعا قبول کی گئی ہے، وہ ہستی جس کا نور انبیاء کی پیشانی میں رہا تو ہر دور میں ان کو عزت اور سربلندی ملتی رہی، وہ ہستی اللہ اکبر جن کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے پوری کائنات کو ان کے لیے بنایا اور اپنے لیے جس کو بنایا وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، وہ آقا کونین کی ذات ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں جب عام انسان کا دل دکھانے پر یہ ہے تو رسول اللہ کا دل دکھانا، حضور کو اذیت پہنچانا، آقا کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دونوں جہان میں اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی جو اذیت پہنچائے مصطفیٰ جان رحمت کو، اللہ کو تو کوئی اذیت کیا پہنچا سکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن یہاں محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اللہ جو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اس محبت کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی اگر تم نے میرے محبوب کو اذیت پہنچائی تو محبوب کو اذیت نہیں ہے، یہ صرف محبوب کو اذیت نہیں ہے بلکہ محبوب کو اذیت پہنچی تو اس نے اللہ کو بھی اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ رسول کو اذیت پہنچائی اس کا
ٹھکانہ جہنم ہے اور اس پر دونوں جہان میں اللہ کی لعنت ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ حضور کی یہ اذیت کی بات مسلمانوں کی محفل میں کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں اگر کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے تو حضور کو اذیت دینا ہوا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز بلند کرے حضور کو اذیت دینا ہوا. یہ کام تو گستاخی رسول کرتے ہیں، یہ کام تو مرتد لوگ کرتے ہیں، یہ کام تو کافر لوگ کرتے ہیں. لیکن آئیے لاشعوری طور پر کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کام کے اندر ملوث ہے، اور آج کی اس خوبصورت محفل میں آپ کے سامنے یہی بات رکھنا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اللہ، ہم اپنے نبی کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، ایک ایک دن میں درجنوں مرتبہ، ایک ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ، اور کبھی کبھی ایک ایک دن میں ہزاروں مرتبہ. کس کا دل دکھا رہے ہیں؟ آمنہ کے لال کا. کس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ جس نے ہمارے لیے پوری زندگی مغفرت کی دعا کی. کس کے دل کو تکلیف اور اذیت پہنچا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. جو اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے محبت فرماتے تھے. اللہ اکبر. جن کا حال یہ تھا پیدا ہوئے تو امتی امتی کہتے ہوئے پوری زندگی امت کا ذکر کرتے رہے، امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو قبر انور میں بھی زبان پر امت کی مغفرت کی دعا تھی. اللہ اکبر. اس محبوب کو اذیت پہنچاتے ہیں. کب پہنچاتے ہیں؟ آج یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ غلطی کوئی بھی کرے، لوگ گناہ کوئی بھی کرے، لوگ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بات کرتے ہیں، میری قوم کے جوانوں سے توجہ، میری بہنوں کی توجہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ گناہ کوئی بھی کرے، صغیرہ اور کبیرہ کی بات یہ تو فقہاء نے تقسیم کی ہے، فقہاء کی اپنی تقسیم ہے. اللہ اکبر. کیا صغیرہ ہے کیا کبیرہ ہے، مگر نگاہ عشق میں بھی تو کوئی بات ہوتی ہے. یاد رکھنا فقہ کی زبان قانون کی زبان ہے. اللہ اکبر. لیکن قانون کی زبان سے بھی ایک زبان بلند ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اس کو زبان عشق کہتے ہیں. اللہ اللہ. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ کی بات کرتا ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، اس سے آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں مسلمان زوال پذیر ہو گیا، مسلمان بھکاری ہو گیا، مسلمان گداگر ہو گیا، مسلمان رسوا ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں دل کس کا دکھایا جا رہا ہے؟ دل کس کے دل کو توڑا جا رہا ہے؟ کس کے دل کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے؟ یاد رکھنا اس امت نے یہ دن نہ دیکھے ہوتے، اس امت کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا اگر یہ قوم اپنے نبی کا دل نہ دکھاتی. اللہ اکبر. آئیے خوشی کا موقع ہو تو رسول اللہ کا دل دکھایا جا رہا ہے، غم کا موقع ہو تو رسول اللہ کا دل دکھایا جا رہا ہے. غم کے موقع پر نوحہ ہو رہا ہے، غم کے موقع پر ماتم ہو رہا ہے، غم کے موقع پر آہو بکا ہو رہی ہے، غم کے موقع پر اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ کا شکوہ ہو رہا ہے، اللہ کی شکایت ہو رہی ہے. غم کے موقع پہ اس طرح ناراض کیا جا رہا ہے اور اس طرح نافرمانی کی جا رہی ہے. اور جب اللہ نے خوشیوں کا موقع عطا کیا، اللہ اکبر، بالخصوص آج مسلمانوں کی شادیوں کا حال دیکھ لیں. اللہ اللہ. مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے. ایسے حالات ہوتے جا رہے ہیں. بلکہ آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، پاکستانی سیریلوں کو آئیڈیل بنا کر کے پورا ہو بہو بالخصوص مالدار طبقہ اور مالدار کے ساتھ ساتھ مڈل کلاس طبقہ بھی اب اسی کو نقل کر رہا ہے. ہر آدمی جھوٹی شہرت چاہتا ہے، ہر آدمی جھوٹی عزت چاہتا ہے، اللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اور پھر حالات یہ ہیں کہ دیندار طبقے کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے. میں پوچھتا ہوں سیریل کوئی ہو، کسی ملک سے متعلق ہو، ہمارے لیے سیریل آئیڈیل نہیں ہے. ہمارے لیے تو رسول اللہ کی زندگی
زندگی آئیڈیل ہے، ہمارے لیے تو قرآن کی تعلیمات ہے، ہمارے لیے تو حدیث مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، شادی طے ہونے سے لے کر کے ولیمہ تک کے سارے حالات خرافات میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر رشتے طے ہوتے ہیں، بدعات کے ساتھ طے ہوتے ہیں، خرافات کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی کو سلام بھی مت کرنا۔ اللہ کے رسول نے بدعتی کو سلام کرنے سے منع فرمایا۔ بدعتی بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، بدعتی مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ بدعت کیا ہے؟ علماء سے پوچھیں، اہل علم یہاں موجود ہے۔ بدعت کی آسان تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت کے مقابلے میں سنت کے خلاف کوئی بھی نیا کام ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے۔ حضور کی سنت کے خلاف یہ بدعت ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، رشتہ طے کرتے وقت اللہ اکبر یہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ کون کتنا مالدار ہے، کیا مالداری دیکھ کر کبھی دور رسالت میں شادیاں طے ہوئی؟ کیا کبھی دولت دیکھ کر کے شادیاں طے ہوئی؟ اگرچہ میں شرعی طور پر اس پر بدعت کا کوئی حکم نہیں لگا رہا، ویسے کوئی میں مفتی بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی حکم لگاؤں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، سنت رسول دیکھو اور اس کے بعد اپنا حال دیکھو۔ ہر باپ اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنے نکل رہا ہے تو پہلا نمبر دولت کو دے رہا ہے، اور دولت میں یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا مالدار ہے، کتنا غریب ہے۔ اللہ اکبر۔ دولت میں یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ حلال سے کما رہا ہے کہ حرام سے کما رہا ہے، اس کا دھندا جوئے کا ہے، اس کا دھندا سٹے کا ہے، اس کا دھندا شراب کا ہے۔ کچھ نہیں دیکھنا، صرف دولت دیکھنا بس۔ اور یہ دولت حرام کی دولت، اگر حرام کاروبار کرنے والے کے گھر اپنی بیٹی کو بیا رہا ہے تو گویا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈھکیل رہا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور پھر آج کل کی عورتوں کا خاص رول ہے، اس وقت تک رشتے طے نہیں ہوتے جب تک کہ عورتوں کی مرضی نہ ہو۔ عورتوں سے مراد وہ بیٹی تو کنارے رہ جاتی ہے، دادی اماں بیچ میں، بڑی بہن بیچ میں، بھابیاں بیچ میں، اور سب کی نظر اللہ ماشاءاللہ دولت پر ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، 10 دن کے حسینی بننے والوں اور اپنے مفاد کے لیے مولائی بننے والوں اور اپنے مفاد کے لیے سیدہ کا نام جپنے والوں، کیا یہ نہیں دیکھتے اللہ کے رسول نے اپنی شہزادی کا نکاح جس علی مرتضیٰ کے ساتھ کیا، ان کا تو خود کا مکان بھی نہیں تھا، مہر دینے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ آقا نے فرمایا علی میں فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو مہر دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اپنی زرہ بیچ دو اور زرہ بیچ کر کے مہر ادا کرو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آقا نے مولا کائنات کا کردار دیکھا، ان کا ایمان دیکھا، ان کا کیریکٹر دیکھا، ان کا تقوی دیکھا، ان کی پرہیزگاری دیکھی، اسی لیے تو فرمایا فاطمہ میں تیرا نکاح اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے کہ مولا کائنات خوبصورت بھی تھے اور علم اتنا کہ باب مدینۃ العلم تھے، اور نسب کا حال کیا بلکہ خود میرے آقا فرماتے ہیں سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہیں، میں اور علی ایک درخت کی دونوں شاخوں کا نام۔ سبحان اللہ، ہم سبحان دو اللہ۔ شاخ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کا نسب، ان کا علم، ان کا حلم، ان کا تقوی دیکھا۔ لیکن آپ کو بتاؤں، لیکن جب ہم مولا علی کا مال دیکھتے ہیں تو مجھے یہاں ایک بات یاد آتی۔ سنیں، اب آج سب مال کی طرف، مال مال مال۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبر کے ٹھکانے تک پہنچ گئے، قبر کے گڑھے تک پہنچ گئے، موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ میں قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر سبھی دولت پرست بن جائیں تو شرافت کا قدردان دنیا میں کون رہے گا؟
شرافت کی قدر کون کرے گا؟ اللہ کے رسول نے اپنی شہزادی اور سب سے چہیتی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ایک جانے شرافت، بظاہر علم، بظاہر دولت کی کمی کے باوجود، جانے شرافت دولت کی کمی کے باوجود اپنی شہزادی بھی آ کر بتا دی کہ اسلام میں شرافت اور علم کی اہمیت ہے، دولت کی اہمیت نہیں۔ دولت تو چپل جوتے سینے والے بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن شرافت بہرحال شرافت ہے۔ آئیے سب دولت، بلکہ آج کل یہ جو بات چل رہی ہے نا کہ لڑکیاں کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے، وجہ اس کی سب سے بڑی دولت کا نشہ ہے، مال کا نشہ ہے۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں رشتے نہیں آتے، میں نے کہا رشتے آتے ہیں، تمہارے معیار کے مطابق نہیں آتے، اس لیے کہ تم دولت کے پجاری ہو، پجاری، دولت کے پجاری ہو، دولت کے پجاری ہو گئے۔ آؤ شرافت کو اہمیت دو، دینداری کو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نکاح میں جس دن دینداری کو اہمیت دی جانے لگی، امت کا اکثر طبقہ دیندار بنے گا، کم سے کم یہی سوچ کر دیندار بنے گا کہ اگر دیندار نہ بنے گے تو لڑکی نہیں ملے گی۔ اور ایک بات بتاؤں آگے چلتے ہوئے، یہاں یہ بات روک کے میں آگے عرض کروں گا۔ آج ہر بیٹی چاہتی مجھے اچھے گھر کا رشتہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اچھے گھر کا رشتہ تقوی کی بنیاد پر آئے گا، چل کر اچھے گھر کا رشتہ پرہیزگاری کی بنیاد۔ اب وہ اچھا گھر آپ جس معنی میں لے لیں، لیکن میری نظر میں اگر آپ اچھے گھر کا مطلب سمجھیں تو اچھے گھر کا مطلب دیندار لوگوں، خوشحال لوگوں، اچھا گھر۔ آپ کہیں گے اس کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ میں کہا ہم تو چونکہ دین دیکھتے ہیں نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ تقوی سے کیا تعلق ہے۔ دیکھیں ایک واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے، ہو سکتا ہے شاید آپ اس کو اس اینگل سے سنیں تو کچھ بات سمجھ میں۔ بہنوں کی خاص توجہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین، خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کوئی بھی چیز میں ملاوٹ نہیں ہوگی، بغیر ملاوٹ کے چیزیں بیچی جائے گی۔ یہ اسلام ہی کی حکومت ہے اور اسلامی نظریہ ہے کہ ہمارے یہاں چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیچنے کو بھی منع کیا گیا ہے، ہمارے یہاں کسی چیز میں ملاوٹ نہیں، اس لیے کہ ہمارا دین ہی خالص ہے، جس کا دین خالص ان کی ہر چیز خالص۔ فاروق اعظم کا اعلان ہے کوئی چیز میں ملاوٹ نہیں ہوگی، ٹھیک، اب ملاوٹ نہیں ہوگی یہ اعلان ہو گیا۔ فاروق اعظم اس کو چیک کرنے کے لیے راتوں کو گھومتے بھی تھے گلیوں کے اندر کہ کوئی ملاوٹ تو نہیں کر رہا ہے رات میں۔ اچانک ایک بوڑھی کپ کپی آواز فاروق اعظم کے کانوں سے ٹکرائی، اور فاروق اعظم کے کانوں سے ٹکرائی تو الفاظ یوں ترتیب پائے، بیٹی جلدی اٹھو، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں دودھ میں پانی ملا دو۔ جب یہ الفاظ ترتیب پا رہے تھے، کانوں سے ٹکرا رہے تھے، تو ایک جوان آواز ترتیب پائی اور یوں آواز کانوں میں آئی، امی کیا امیر المومنین نے جو ہمارا امیر ہے جس کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے، اس نے دودھ میں پانی ملانے پہ پابندی نہیں لگائی؟ تو وہ آواز پھر ایک بوڑھی آواز میں تبدیل ہو گئی اور آواز یوں آئی، یقیناً امیر نے منع کیا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں امیر کہاں دیکھ رہا ہے یہ سارا منظر؟ امیر نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو سو رہا ہوگا یا مصلی پہ رو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ آواز مکمل ہوئی تو پھر جوان آواز ترتیب پاتی ہے، امی امیر نہیں دیکھ رہا ہے مگر میرا خدا تو دیکھ رہا ہے، جب اللہ دیکھ رہا ہے تو میں دودھ میں پانی کیسے ملاؤں؟ جب یہ تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت تھی، فاروق اعظم خوش ہوئے، گھر کے نشان لگایا، گئے صبح کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نکاح نہیں کر سکتا، بتاؤ تم میں سے کون ہے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرے؟ اللہ اکبر۔ پھر ایک بیٹے نے عرض کیا، ابا جان آپ کے حکم پر میں نکاح کروں گا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہاں بیچ میں کوئی لگایا گیا اس کا رشتہ دیکھو، اس کا رشتہ دیکھو، اس کا رشتہ دیکھو؟ اتنے بڑے امیر المومنین، امیر نہیں مومنوں کا امیر، امیر المومنین کے گھر کا رشتہ اس لڑکی کے گھر کس چیز نے لایا تو ماننا پڑے گا لڑکی کے دل میں خدا کی خشیت تھی، تو اللہ نے وقت کی امیر المومنین کا دل اس کی طرف مائل کر دیا، اور وہ غریب گھر کی بیٹی امیر المومنین
امیر کی بہو بنتی نظر آئی. یہ مقام کس نے دیا؟ تقوی نے دیا، پرہیزگاری نے دیا، اللہ کے خوف اور خشیت نے دیا. اور صرف وہ فاروق اعظم کی بہو نہ بنی بلکہ اس کا مقام اور بلند ہوا. کس اعتبار سے؟ کہ جب اللہ فاروق اعظم کے بیٹے کے ساتھ، شہزادے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی ذات ہے. یعنی فاروق اعظم کی بہو نہیں ہے بلکہ وہ پہلی صدی کے مجدد کی نانی بھی بن رہی ہے. آپ اندازہ فرمائیں، آج کی بیٹیاں سیریل دیکھ رہی ہے اور دل چاہتا ہے مجھے اچھا رشتہ ہے، رو رہی ہے اچھا رشتہ نہیں. اگر مالدار شوہر مل گیا تو بھی خوشی نہیں ہے ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کو سکون نہیں دے رہا ہے، اس کو قرار نہیں دے رہا ہے. شادی کر کے بھی دولت مند سے پچھتا رہی ہے، کاش کہیں اور ہوتی تو اچھا ہوتا. یاد رکھنا اے قوم کی بیٹیوں، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کے گناہوں کو ترک کر دو، پھر دیکھو میرے اللہ کا کرم، اللہ رب العزت کی عنایتیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا کائنات کے ساتھ ہوا، اور پھر ظاہری طور پہ فقر اور غربت کا عالم کیا تھا. 3 دن کم و بیش مولا علی گھر کے باہر رہے. آپ سے بھی توجہ چاہتا ہوں کہ کیا کیفیت تھی اللہ والوں کے گھروں کی. 3 دن تک گھر سے باہر رہے کسی کام سے. 3 دن کے بعد گھر میں آئے تو سیدہ سے کہا فاطمہ کچھ کھانے کے لیے ہے گھر میں؟ سیدہ نے جواب دیا کہ 3 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا. 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا اور میں بھی 3 دن کی بھوکی ہوں. تو مولا کائنات نے کہا میں مدینے میں ہی تو تھا، اگرچہ گھر نہ سکا کسی مصروفیت کسی کام جنگی حالات کی وجہ سے، لیکن میں مدینے میں ہی تو تھا. کسی کے ذریعے اطلاع بھجوا دیتی کہ 3 دن کے فاقے تم نے سہ لیے. اطلاع تو دیتی، کس کو؟ شوہر کو. اطلاع تو کیا جواب دیا؟ سیدہ کہتی ہے میرے سرتاج، جب میرے بابا رخصت کر رہے تھے مجھے تو میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ علی سے کوئی چیز نہ مانگنا اور ان کو مانگ کر کے شرمندہ نہ کرنا، جو بھی تجھ پر پڑے اس کو برداشت کر لینا تاکہ میرا علی شرمندہ نہ ہو. علی جب میرے بابا کا حکم ہے کہ میں آپ سے مطالبہ کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں، اس لیے میں نے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، برداشت کیا. اور اب بھی آپ پوچھ رہے ہیں تو میں نے عرض کیا، ورنہ میں آپ سے عرض نہیں کرتی. اب سننا مولا علی کا کیا حال ہوا. فرماتے انتظار کرو، میں کچھ کرتا ہوں، میں کچھ انتظام کرتا ہوں، انتظار کرو. دوپہر کا وقت تھا. اب مولا کائنات گھر سے نکلے اور نکل کر سوچ رہے کہ کہاں مزدوری کروں تو اتنا وقت اتنی چیز مل جائے جس سے میں سیدہ اور شہزادوں کے پیٹ کی تکلیف کو ختم کر سکوں. تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ مولا کائنات مدینہ منورہ میں گھوم رہے ہیں تاکہ کوئی بظاہر مزدوری مل جائے، کوئی کام مل جائے تاکہ مزدوری کریں. میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، شاید آپ کو یہ بے ادبی لگے، لیکن میرے نزدیک یہ بے ادبی نہیں، مولا علی کی فضیلت ہے. اس لیے کہ جو اوروں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یہ بے ادبی ہے، لیکن جو رزق حلال کے لیے ولیوں کا سردار ہو کر کے مزدوری تک کر لے اس کو ہمارے عقیدے میں علی کہتے ہیں. اوروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے بھی ہو سکتے ہیں، جو خود کا کسب کمانے کے لیے. اور میں تو کہتا ہوں علی کی اولاد اگر ٹھوکر لگائے تو مٹی سونا بنتی ہوئی نظر آئی. بے شمار کرامتیں ولیوں کی ہیں، علی بھی تو کر سکتے تھے، لیکن کرامتوں کے باب میں اضافہ ہوتا. ہمارے لیے یہ قانون کب ملتا کہ اگر رزق حلال کے لیے کسی کی مزدوری کرنی پڑے، جب سارے سیدوں کا باپ جو ہے اللہ اکبر روزی حلال کی خاطر کسی کی مزدوری کرتے نظر آ رہے ہیں تو ہم تم کس کھیت کی مولی ہے. آج کے نوجوان لڑکے
چھوٹا موٹا کاروبار کرنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں اچانک بڑا کاروبار ملنا چاہیے۔ تو مولائے کائنات کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بن رہی ہے کہ حلال روزی کمانے میں شرم نہ کرو، اگرچہ مزدوری ہی کرنی پڑے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھو، میں بار بار قوم سے کہتا ہوں، حلال روزی کمانے میں کبھی شرم نہ کرو۔ اگر چنا بیچنا پڑے تو بیچو، سبزی بیچنا پڑے تو بیچو، حلال کمانے میں کبھی نہ شرماؤ۔ مسلمان مالدار بنو، کیونکہ غربت کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے، اور مالدار حرام کما کے نہیں، مالدار جوا کھیل کے نہیں، مالدار حرام دھندے کر کے نہیں، مالدار کسی کو دھوکہ دے کے نہیں، مالدار کسی کا مال غصب کر کے نہیں، بلکہ محنت کر کے حلال کماؤ اور اس کے ذریعے سے مالدار بنو۔ یہ کمال کی بات ہے۔ مولائے کائنات گھوم رہے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر، اور ایک قافلہ آ جاتا ہے، ایک وفد آ جاتا ہے، اور قافلے کا سامان اتر رہا ہوتا ہے۔ مولائے کائنات جا کے کہتے ہیں، کیا میں تمہارا سامان اتار سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہمیں ضرورت ہے۔ آپ نے سامان اتارا، دوپہر سے لے کر آدھی رات تک مولا علی ان کا سامان اٹھا کر رکھتے رہے۔ جب آدھی رات تک کے یہ کام کیا، کم و بیش 11-12 گھنٹے کا آپ اندازہ کر لیں۔ جب کام مکمل ہوا تو انہوں نے 1 دینار مولا علی کو بطور مزدوری دی۔ مولائے کائنات آدھی رات کے وقت وہ 1 دینار لے کر کے اب مدینہ منورہ میں سوچتے ہیں کہ رات اتنی ہو گئی ہے تو جو کہاں سے ملیں گے، اور آپ جو تلاش کر رہے تھے کہ جو کہیں مل جائے تاکہ میں گھر خالی ہاتھ نہ لوٹوں، جو لے کر کے لوٹوں، کیونکہ اس وقت جو ہے سیدہ کی بھوک اور شہزادوں کی بھوک کا خیال تھا۔ لیکن اس وقت جو کہاں مل سکتے تھے آدھی رات کو، یہ ہمارا تاریخ کا سنہری باب ہے۔ کسی کو پتا چلا کہ مولا علی جو کی تلاش میں ہے تو انہوں نے اس رات کے وقت میں مولائے کائنات کو جو بیچے، اور جب جو بیچے تو مولا علی جب گھر کی طرف آئے تو کیا دیکھا؟ سیدہ بیتابی کے ساتھ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ علی اب آئیں گے، اب آئیں گے اور اب آئیں گے۔ مولائے کائنات نے آدھی رات کے بعد جب گھر میں قدم رکھا، ہاتھوں میں جو تھے، اسی وقت سیدہ نے جو لیا اور جو لے کر کے چکی پہ پیسنا شروع کیا۔ اپنے ہاتھوں سے سیدہ نے جو کو پیسا، اور پیسنے کے بعد اسی وقت چولہا سلگایا، چولہا جلایا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے مولائے کائنات فرماتے ہیں، سیدہ جب چولہا پھونکتی تھی تو اس کی دھول نکل کر کے کبھی سیدہ کے لباس میں لگتی تھی، کبھی سیدہ کے دوپٹے میں لگتی تھی۔ ہو سکتا ہے جو میری عمر کے نوجوان ہیں، اللہ اکبر، یا جن کی عمر جو 20 سال کے اوپر کی ہے، انہوں نے اپنی غریب ماؤں کو چولہا پھونکتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج 14 صدیوں کے بعد جب چولہا ترقی پر ہے تو عورتیں ہمارے بچپن میں جب چولہا پھونکتی تھی تو چولہا پھونک کر کے سر پکڑتی تھی کہ پھونکتے پھونکتے سر میں درد ہونے لگا۔ اللہ اکبر۔ جب 14 صدیوں کے بعد چولہا پھونکنے سے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو 14 صدیاں پہلے جب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات چولہا پھونکتی ہوگی، اس وقت کے چولہے کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ لیکن سب سے زیادہ مالدار باپ کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، لیکن شوہر کے ساتھ نباہ کی شان سے کر رہی ہے، کس انداز سے کر رہی ہے؟ آدھی رات کے بعد جو آئے ہیں تو ہاتھوں سے چکی چلا کر پیس رہی ہے، آٹا تیار کرتی ہے، چولہا پھونکتی ہے، روٹی تیار کر کے مولائے کائنات کے سامنے دسترخوان پہ رکھتی ہے۔ علی کے مرتضیٰ روٹی کو دیکھ کر سیدہ کا چہرہ دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ سیدہ نے پوچھا، علی میرا چہرہ دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں، فاطمہ میں نے تجھ جیسی وفادار بیوی نہ دیکھا ہے نہ تذکرہ کسی کا سنا ہے کہ تم کتنی اچھی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدہ کی زندگی ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے حالات ہے، فاقے کا اور فقر کا یہ عالم ہے۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹیوں کو یہ داستان نہ ملی، سب کی دولت، سب کی توجہ دولت پر ہے، سب کی توجہ مال پر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، دولت دیکھ کر کے رشتے طے نہ کرو بلکہ شرافت دیکھ کر کے رشتے طے کرو، کیونکہ دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں اگر شرافت کے ساتھ دولت بھی ہو تب سونے پر سہاگا ہے۔ میں دولت کو حقیر نہیں کہہ رہا ہوں یا دولت والوں کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں دولت مند بنو، مالدار بنو،
اس لیے کہ دولت کے بغیر آدمی زکوٰۃ کیسے دے گا، دولت کے بغیر انسان حج کیسے کرے گا، دولت کے بغیر مسجد مدرسے کیسے چلیں گے، لیکن دولت ہونی چاہیے مگر پہلے شرافت کو اہمیت دو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں اور پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب رشتے طے کرو تو یہ دیکھو اللہ اکبر کہ سب سے پہلے شرافت ہو، دینداری ہو، ورنہ بدعت کی طرف نہ جاؤ، اور جو بدعت کی طرف جائے آقا فرما رہے ہیں جس نے بدعت کی اسے سلام نہ کرو، بیمار پڑے اس کی عیادت نہ کرو، مرے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بلکہ ایک بزرگ تو فرماتے ہیں ایک کفن چور نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی، توبہ۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ تو نے کیوں توبہ کی، اور کہا کہ میں نے جب کفن چرائے تو مجھ پر وحشت طاری ہوئے، میں نے توبہ کی۔ تو کہا یہ بتا جب تو کفن چور تھا تو اس وقت تو نے کتنے مردوں کا کفن چراتے وقت ان کے چہروں کو قبلے کی طرف دیکھا؟ تو اس نے کہا حضرت اگر میں نے 100 قبریں کھولی ہوگی تو 99 لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوتا تھا اور ایک ہی مسلمان کا چہرہ میں قبلے کی طرف دیکھتا تھا، یعنی 99% لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا میں نے دیکھا، 1% لوگوں کا چہرہ میں نے قبلے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اپنے استاد کو خط لکھ کر پوچھا کہ یہ کفن چور یہ کہتا ہے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو دنیا میں رسول اللہ کی سنت چھوڑ دیتا ہے قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ جو دنیا میں سنت مصطفیٰ سے چہرہ پھیر لے اللہ تبارک و تعالی قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ آپ بتائیں کتنی سنتوں کا خیال ہے نکاح کرتے وقت؟ نکاح کے اندر کون سی؟ مجھے تو یہ لگتا ہے سوائے ایجاب اور قبول کے اتنا جو 2 منٹ کا وقفہ ہے بس، اس کے سوا کئی سنت نظر نہیں آ رہی۔ دیکھ لیں آپ، یہ ہلدیاں ہیں، یہ مہندیاں ہیں، یہ ڈانڈیاں ہیں، یہ ڈی جے ہے، یہ رت جگہ ہیں، اس کا تصور کہاں اسلام میں؟ اس پر کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ چلیں بہت زیادہ سے زیادہ ہلدی کو، اگر ہلدی ملنے کو حکمت اور طب کے اعتبار سے اگر ہم کوئی مفید کہہ دیں، اس پر کوئی حکم نہ لگے، کوئی نئی بات لگ سکتی، لیکن ہلدی کا جو تصور ہمارے یہاں، مہندی کا جو تصور، مہندیاں ہمارے یہاں لگتی ہیں۔ ایک شخص نے ہاتھ میں مہندی لگائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو شہر بدر کر دو، مدینہ منورہ کے باہر نکال دو اس کو، مہندی لگانے والے کو۔ اور ہمارے یہاں مہندی کی رسم، مہندی لگانے کون آئے گی؟ سالی آئے گی۔ یہ کہاں سے؟ یہ سیریل سے ہے، سنت سے نہیں ہے، سنت سے نہیں ہے، سیریل سے۔ رسول اللہ کی سالی تو اتنی عظیم تھی، اتنی عظیم تھی جس ذات کو سیدہ اسماء بنت ابو بکر کہتے ہیں، اور حضور کی ایک سالی تو نہ تھی، حضور علیہ السلام کی کئی سالیاں تھی، اس لیے کہ متعدد نکاح تھے۔ لیکن اگر سیدہ اسماء کو دیکھ لیں، اتنی پرہیزگار سالی ہونے کے باوجود حضور کے سامنے کبھی وہ بے پردہ نہیں آئی۔ اور اس سالی کا ذکر اگر آپ کریں تو اللہ اکبر حیرت ہوتی ہے کہ سیدہ اسماء کا حال کیا ہے۔ ان کے شہزادے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب شہید کر کے حجاج نے دیوار پہ لٹکا دیا تو نابینا ہو گئی تھی، لیکن بیٹا دین کی راہ میں شہید ہوا۔ کسی نے کہا تیرے بیٹے کا لاشا لٹک رہا ہے، تو فرمایا یہ وہ سوار ہے جس کو ابھی تک اس کی سواری سے اتارا نہیں گیا ہے۔ یہ ان خواتین کا کردار تھا، ان کے جملے کی عظمت دیکھے، ان کے جملے کی بلندی دیکھے، ان کی اولو العزمی دیکھے، ایسی خواتین تھی وہ۔ اور آج سالیاں مہندی لگانے آ رہی، دولہے کی سالی صرف نہیں، دلہن کی سہیلیاں، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، جوتا چھپائی ہو رہی ہے، ہاتھ میں مہندی۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ جو بعد میں پتا چلتا ہے نا کہ بیوی کی سہیلی سے چکر چل گیا، ذریعہ کون بنا؟ تمہارے کرتوت، ہمارے حالات۔ اگر وہ سہیلیاں سامنے نہ آتی تو دولہے کی سے اس کا چکر کب چلتا؟ تو کہاں گیا؟ دلہن ہاتھ کی مہندی چھٹنے سے پہلے دولہا کے دوستوں کے ساتھ چکر میں پڑ گئی، اب طلاق مانگ رہی ہے۔ کس نے کیا؟ ایک اسٹیج سجتا ہے، دلہن بھی ہے دولہا بھی ہے، ساتھ میں بیٹھے ہوئے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کتنی بے شرمی کی انتہا اور حد ہے، لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور دولہا سے بھی مل رہے ہیں، دلہن سے بھی مل رہے ہیں، اور ساتھ میں فوٹو نکالا جا رہا ہے، کیمرے چل رہے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو مذہب چچا کے بیٹے سے پردہ کرنے کا حکم دے،
چچا زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دے، جو مذہب بینوی سے پردہ کرنے کا حکم دے، جو مذہب مامو زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دے، جو مذہب پھوپھی زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دے، دولہے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دلہن کو فوٹو نکالنے کی اجازت کس نے دی؟ تصویر کشی کی اجازت کس نے دی؟ اور اب تو حیرت یہ ہے، اللہ اکبر، یہ پاکستانی سیریلوں کے نام پر قوم جس گمراہی کی طرف شادیوں میں جا رہی ہے، کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اگر بیٹی کو کسی پڑوسی نے دیکھ لیا تو آستین ٹائٹ کر کے کہتے تیری آنکھ نکال لوں گا میری بیٹی کو دیکھ لیا، بھائی کہتے ہیں تیری آنکھ نکال لوں گا میری بہن کو دیکھ لیا۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اور بے غیرت دولوں سے بھی پوچھتا ہوں، اور بے غیرت انسانوں سے پوچھتا ہوں، جب تم سجا سوار کر اپنی بیٹی کو دلہن بناتے ہو تو پتا ہے اکیلے کمرے میں اس کو کیمرہ مین کے سامنے کر دیتے ہو، اور کیمرہ مین کا حال کیا ہے؟ اب وہ کیمرہ مین صرف تصویر نہیں لیتا، صرف ویڈیو نہیں لیتا، بلکہ وہ تو دلہن کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے اس طرح کھڑے رہیے، اس طرح کھڑے رہیے۔ مطلب وہ شادی پہ لعنت نہیں تو کیا ہے کہ دولہا جس کے نکاح میں وہ گئی ہے وہ تو بعد میں ہاتھ لگا رہا ہے، ایک کافر مشرک اور کم سے کم فاسق۔ اللہ اکبر، تمہاری بیٹی کو دلہن بننے کے بعد کہاں کہاں ہاتھ لگا رہا ہے؟ باپ کی غیرت کہاں گئی؟ شوہر کی غیرت کہاں گئی؟ بھائی کی غیرت کہاں گئی؟ یہ سارے خرافات کرو گے تو حضور کا دل نہیں دکھے گا، آقا کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اور پھر شادی میں لعنت نہیں برسے گی، اور جس شادی میں لعنت برسے گی پھر اس میں رحمتوں کا تصور کہاں، پھر اس میں خوشیوں کا تصور کہاں؟ پھر وہ شادی خانہ آبادی نہیں، وہ شادی خانہ بربادی ہے، پھر اس کے بعد بربادی ہی بربادی ہے۔ سن لو، جس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی اس یزید کی نسلیں اللہ نے مٹا دی، اب تم نبی کو اذیت پہنچا رہے ہو۔ شادی کا تصور تو خانہ آبادی ہے نا۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، کیونکہ بات سمیٹنا بھی ہے، دکھڑے تو بہت ہیں، لیکن بات ماں کا جو دل دکھائے نا، ماں کا دل، ابھی حضور کے دل کی بات چڑھی تھی، اس کا اندازہ کر لیں، بات سمیٹ لوں میں۔ سردی کا موسم بھی ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے کہ اتنی سردی میں آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے سروں پر پرندے ہیں۔ اللہ اس کا صلہ آپ کو دے گا، بہت دے گا۔ بلکہ فقیر کی دعا ہے کہ جب 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا، آج ذکر رسول میں ادب کی بنیاد پہ بیٹھنے والوں، اللہ اس دن تمہیں اور ہمیں کھڑے ہونے سے محفوظ فرما لے گا، اللہ کرے ایسا ہو۔ اور اپنی بہنوں کی بھی کہ وہ بیچاری بھی اتنی سرد، ورنہ یہ نہیں بیٹھتی، اچھا بیٹھ تو جائے گی لیکن خاموش نہیں بیٹھتی، دو ہو جائے تو خاموش نہیں بیٹھتی، یہ سینکڑوں میں ہے لیکن خاموش ہے۔ اللہ سیدہ کا صدقہ انہیں عطا فرمائے، بڑی بات ہے۔ لیکن آپ سنیں، اگر ماں کا کسی نے دل دکھایا، ماں کا، تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ اب حضور کا دل دکھانا، اس سے توبہ کر لو، آج احساس کر لو۔ میں ایک چھوٹی مثال دے کے بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ صحابی رسول حضرت انس ابن مالک راوی ہیں، دل سے سننا، صحابی رسول حضرت انس، اور اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ شادی کے بعد بہت سارے بچے جو بدل جاتے ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے، ایک ایک چیز میں کئی کئی عبرت کی باتیں، لیکن اصل عنوان ہے حضور کا دل دکھانا کتنا بڑا جرم ہے، اور ہم اپنے اعمال سے حضور کا دل دکھا رہے ہیں۔ انس ابن مالک راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، راوی انس حضرت انس ابن مالک، مدینہ طیبہ میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، اس کی بیوی نزع کے عالم میں اس کے سرہانے تھی، اور جب نزع اور سکرات کی کیفیت ہوئی تو اس کی بیوی نے اپنا قاصد بھیجا حضور کی بارگاہ میں کہ اللہ کے رسول سے کہیں کہ میرا شوہر، اس جن کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس ہستی کا نام حدیث میں علقمہ آیا ہے، علقمہ نام کے وہ شخص تھے، ان کا نزع کا اور سکرات کا عالم تھا، ان کی بیوی نے حضور علیہ السلام کو اطلاع بھجوائی کہ میرے شوہر کو سکرات اور نزع کی کیفیت ہے، حضور تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے، اب آپ غور کریں مسلمانوں، حضور ان کے بالی کے سرہانے، جس کے سرہانے حضور آ جائیں، سوچیں نا اس کی خوش قسمتی کا عالم کیا ہے۔ لیکن یہ چیز بھی بتا کر ہمیں عبرت کا سامان کیا جا رہا ہے
کہ جب اتنے بڑے بڑوں کے ساتھ خداوند قدوس کی غیرت کا عالم یہ ہے تو میں اور آپ کی حیثیت کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم دین سے بہت دور ہو گئے. کہیں ایسا تو نہیں ہم نے میڈ ان انڈیا کوئی نیا دین تراش کر لیا ہے، کوئی نیا دین تراش لیا ہے، نیا دین خراش لیا ہے؟ یہ تو نہیں ہو رہا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. اپنی مرضی پہ چلنے سے جنت نہیں ملے گی. اگر جنت ملے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کے لائے ہوئے دین پر چلنے سے ملے گی. اللہ کے رسول بنفس نفیس خود تشریف لائے دنیا سے جانے والے کی بالی کے سرہانے، اور حضور نے پوچھا علقمہ کیا محسوس کر رہے ہو اپنے آپ میں؟ وہ کچھ بول نہ سکے. تو جب کچھ بول نہ سکے تو یعنی حالت بڑی نازک اور کمزور تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا علقمہ کلمہ پڑھو، علقمہ کلمہ پڑھو. وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی بیوی سے پوچھا کیا ان کے ماں باپ حیات ہیں؟ غائب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک جملے کو بطور عبرت دل میں اتارو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یہ زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے تو یہ کیا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کچھ نہیں. پہلا سوال ہے کیا ان کے ماں باپ حیات ہیں؟ اس کی یا رسول اللہ ان کے والد تو برسوں پہلے بہت پہلے انتقال کر گئے، البتہ ان کی ماں موجود ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کی ماں کو بلا لو. تو جیسی ماں کو طلب کیا ماں آئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا علقمہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو؟ اب ماں جواب دے رہی آقا میرا بیٹا بہت نیک ہے. ماں کہہ رہی ہے میرا بیٹا بہت نیک ہے، نمازوں کا پابند ہے، صدقہ خیرات کا پابند ہے. آقا نے فرمایا تم اس کے بارے میں راضی ہو یا ناراض؟ اس کی حضور میں تو ناراض. یہ ہے نماز روزے کا پابند، صدقہ و خیرات کا پابند. اور آپ کو بتاؤں نماز کس کے پیچھے، کس کے پیچھے نماز پڑھی ہے جناب حضرت علقمہ نے؟ جو نبیوں کا امام، مسجد اقصی میں جس نے نبیوں کی امامت کرائی، ان کے امام کے پیچھے حضرت علقمہ نے نماز پڑھی. ماں کہہ رہی ہے آقا یہ صوم و صلات کا پابند ہے، نماز روزے کا، صدقہ و خیرات بہت کرتا ہے، لیکن میں اس سے ناراض ہوں. ناراضگی کی وجہ انہوں نے ناراض نہیں کیا. ایک ہوتا ہے ناراض کرنا اور ایک ہوتا ہے ناراض ہو جانا. اس سے معاذ اللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کے کسی صحابی نے ایسا کیا. نہیں، یہاں صحابی رسول کا وہ انداز نہ تھا، لیکن ایک طرف سے ان کا اس طریقے سے تذکرہ کر کے ہمارے لیے عبرت کا سامان کرنا تھا. ورنہ میرے نبی کے تو ہر صحابی کی شان ہے. اور ہم اہل سنت کا رات کے اندھیرے میں دین کے اجالے میں عقیدہ یہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر لیا ہے. میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. لیکن یہ بات صرف عبرت کس لیے؟ جیسے انبیاء کرام کے بہت سارے تذکرے کیے گئے، لیکن عبرت کے لیے. ورنہ بعد میں دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر آیا، لیکن بعد میں ان کے زہد کا تذکرہ آیا ہے، ضرور آیا، ان کی توبہ بھی بیان کی گئی ہے. تو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ اکبر. اور یہ بات آپ کو بتا دوں صحاب رسول اللہ کے اصحاب کو نہ علامہ ہم کہتے ہیں، نہ مولانا کہتے ہیں، نہ حاجی کہتے ہیں، نہ قاری کہتے ہیں، کچھ نہیں، یہ سب ٹائٹل نہیں کہتے. کیوں؟ ان کو صرف صحابی کہتے ہیں. حالانکہ ان میں علامہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور ایسے ہیں کہ آج والوں کو ان کے علم کی ہوا بھی نہیں لگی. یہ ہیں وہاں آج کے اہل علم ان کے علم کے عین تک نہیں پہنچ سکتے. یہ حال ہے ان کا، مگر ان کو نہیں کہتے فقیہ، نہیں کہتے مفتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کسی کو پکارا جاتا ہے تو جو اس کی سب سے بڑی شان ہوتی ہے اس شان سے اس کو پکارا جاتا ہے. اور وہ کیا تھا؟ ان کو صحابی کہتے ہیں. صحابی، صحابی کا مطلب حضور کا صحبت یافتہ، مطلب یہ اعزاز سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہے. اب آپ نے ان کو صحابی کہہ دیا، مطلب صحابی کہہ کر
سمندر کوزے میں آ گئے. اب صحابی کا مطلب کیا؟ امام اعظم سے بڑا، غوث اعظم سے بڑا، فقیہ اعظم سے بڑا، مفتی اعظم سے بڑا، ولی اعظم سے بڑا، داتا سے بڑا. یعنی کہ وہ بڑائی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد جتنے درجے ہیں وہ سارے درجوں میں سب سے بڑا. بلکہ صحابی کہہ کے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نادان اگر نبی کا صحابی جنت میں نہ جائے گا تو جنت میں جانا کس نے ہے؟ اس لیے اس کا خیال کرنا، اس لیے کوئی غلط رنگ نہ دے. میں نے وضاحت کر دی. علقمہ کو اللہ کے رسول نے کلمے کی تلقین کی. کلمہ زبان پہ کلمہ نہیں آیا تو ماں سے پوچھا. ماں نے کہا صوم و صلات کا پابند. لیکن ہم ناراض. کیوں ناراض ہیں؟ کہا حضور اس کی ایک عادت تھی کہ یہ اپنی بیوی کو مجھ پر زیادہ فوقیت دیتا. بس بات اتنی اور کوئی بات. بیوی کو مجھ سے زیادہ فوقیت دیتا تھا، اسی سے مجھے تکلیف ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، صحابہ سے کہا جاؤ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں اکٹھا کرو. تو ماں ہوتی ہے، ماں بہرحال ماں ہوتی ہے. تو ماں نے کہا حضور یہ لکڑیاں کیا ہوگی؟ فرمایا کہ اس میں علقمہ کو ہم جلا دیں گے. علقمہ کو جلا دیا جائے گا لکڑیوں کو جلا کر کے. حضور میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کرے. تو فرمایا کہ جب تو اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں نہیں دیکھ سکتی تو دنیا کی آگ سے بہت بدترین جہنم کی آگ ہے. اگر تم اس سے ناراض ہی رہی تو اللہ بھی ناراض رہے گا. تمہاری ناراضگی سے اللہ ناراض رہے گا اور اس کا نماز روزہ کچھ قبول نہیں ہوگا اگر تم ناراض ہو. تو کہا پھر حضور کہا تم اس کو معاف کر دو. ادھر علقمہ کی ماں نے کہا حضور آپ گواہ رہنا میں نے علقمہ کو معاف کر دیا. ادھر انہوں نے معافی دی، ادھر دیکھا کہ حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا غسل دو، کفن پہناؤ. کفن دفن کے بعد اللہ کے رسول قبر پر کھڑے ہوئے اور قبر انور پہ کھڑے ہونے کے بعد فرمایا اے مہاجرین و انصار، جس نے ماں کا دل دکھایا اللہ نہ اس کی کوئی عبادت قبول کرے گا نہ اس کی ریاضت قبول فرمائے گا. اور فرمایا اللہ بھی اس سے ناراض ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ماں پر بیوی کو فوقیت دے دی تو زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. توجہ کرنا، ایک دھیان دینا، بہت اہم بات. ماں اور بیوی دونوں رشتے ہیں اور دونوں جائز رشتے. دھیان دے، بہت اہم موڑ پر آپ کو لا کر کے کھڑا کیا ہے. بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. اللہ کرے یہ آپ کے دل میں اترے، میرے دل میں اترے، ہمارے لیے نجات. ماں پر فوقیت دی بیوی کو. بیوی اور ماں دونوں رشتے دار. ماں کا رشتہ بڑا مقدس لیکن بیوی کا رشتہ بھی کوئی ایرا گہرا نہیں. سارے رشتے زمین پر بنے، بیوی کا رشتہ جنت میں بنا. رشتہ ازدواج جنت میں نا. حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ جنت میں ہی تو ہوا تھا. اور پھر خیال رکھنا ساری بیویاں جو جنتی ہے وہ سارے جنتی شوہر کے ساتھ ملا دی جائے گی. بلکہ اللہ اکبر، میاں بیوی ہونا وہاں بھی قائم رہے گا، جنت میں بھی قائم رہے گا. بلکہ کوئی عبادت نہ تھی تو بھی نکاح والی عبادت موجود تھی. اور جب کوئی عبادت نہ رہے گی تو بھی نکاح والی عبادت، یعنی جنت میں نکاح رہے گا. وہاں نماز نہیں ہوگی، وہاں حج نہیں ہوگا، وہاں روزہ نہیں ہوگا، لیکن نکاح وہاں بھی ہوگا. نکاح اتنی برکت والی چیز ہے. بیوی کا رشتہ اتنا مقدس ہے. اللہ نے پسلی سے پیدا کیا، اتنا قریبی رشتہ ہے. لیکن غور فرمائیں اور بہت توجہ سے سنیں کہ ماں پر فوقیت دی بیوی کو. دونوں جائز رشتے، دونوں محبوب رشتے، دونوں مقبول رشتے، دونوں میں کوئی جھول نہیں. لیکن بس اتنا کیا کہ ماں پر بیوی کو فوقیت دی تو موت کے وقت کلمہ نہیں آیا. نماز روزے کی پابند ہونے کی گواہی ماں دے رہی ہے. اب آپ سوچیں، ایک طرف ماں ایک طرف بیوی. ماں پر بیوی کو فوقیت دی تو زبان پہ کلمہ نہیں آیا. اب ہمارا کیا حال ہے؟ ایک طرف نبی اور ایک طرف خرافات. وہاں ماں اور بیوی ہے اور یہاں ایک طرف رسول اللہ کا حکم ہے، حضور ہے، اور دوسری طرف خرافات ہے. ڈھول، تاشے، باجے، ڈی جے، حرام کام، بے پردگی، عریانیت. وہاں دونوں رشتے مقدس ہیں لیکن ایک پر دوسرے کو فوقیت دی تو زبان پہ کلمہ نہیں آیا. اور یہاں ایک سے تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اور رشتہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے.
اور دوسرا رشتہ کتنا محترم ہے کہ اس رشتے کے بغیر کسی کو جنت مل ہی نہیں سکتی، اس رشتے کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس رشتے کے بغیر کوئی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ رسول اللہ کا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور جس کا ٹوٹ گیا وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھیں، ایک طرف حضور کی ذات، ایک طرف خرافات۔ ماں پر بیوی کو فوقیت دی تو زبان پہ کلمہ نہیں آیا، حضور کے حکم کو فوقیت نہ دی اور خرافات کو فوقیت دی خوشی کے موقع پہ، تو ان لوگوں کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ وہ کیسے کلمہ پڑھتے پڑھتے مریں گے؟ ڈر نہیں لگتا مسلمان ہو کر بھی؟ ایمان والے ہو کر بھی خوف نہیں آتا؟ مسلمانوں، اللہ اکبر! بلکہ اس سے ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، ماں کی بات آئی تو ایک بڑی بات اس سے آپ کو بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی اور بہت حیرت ہوگی۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ حضرت ابو ذر حضرت سیدنا ابو ذر کہتے ہیں، ایک بار حضور نے مجھ سے کہا، ابو ذر چلو غریبوں سے مل کر آتے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا، ابو ذر چلو غریبوں سے مل کر آتے۔ میں کہا حضور کون غریب؟ تو کہا وہی غریب جن سے کوئی ملنے نہیں جاتا، ہم ان سے ملنے چلتے ہیں۔ کہا حضور یہ کون ہے؟ تو کہا مردے قبرستان چلتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قبرستان۔ حضور قبرستان گئے اور قبرستان جانے کے بعد دیکھا ایک قبر پر رکے، حضور علیہ السلام قبر پر رکے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ حضرت جبریل امین آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اتنا رو لیے اس قبر پر، آپ کو روتا دیکھ کر فرشتے رونے لگے ہیں، اب آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں، اس قبر سے میں نے آواز سنی، قبر سے آواز آ رہی تھی، یا رسول اللہ مجھے عذاب سے بچا لو، میرے آقا مجھے عذاب سے بچا لو اور امان عطا کر دو آقا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب وہ آواز سنی، فرمایا ابو ذر آواز سن رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، اس سے آواز آ رہی ہے، حضور مجھے بچا لو اور مجھے امان عطا کر دو۔ فرمایا جاؤ مدینے میں اعلان کرو کہ اس قبرستان میں جن جن کے رشتہ دار لیٹے ہوئے وہ سب آ جائیں، یہ قبر جس کی ہے سب لوگ آئیں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اعلان کیا تو سب آنے لگے جوک در جوک قبرستان، اور ایک بوڑھی عورت بھی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئی۔ تو آقا نے فرمایا یہ قبر کس کی ہے؟ تو اس عورت نے کہا یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ اس کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ تیرا بیٹا کیا تھا؟ حضور یہ تھا بڑا نیک تھا، یہ بڑا پرہیزگار تھا۔ کہا پھر؟ کہ حضور ایک مرتبہ اس نے مجھے دھکا دیا جس سے میرے ہاتھ میں تکلیف ہو گئی۔ کہ پھر؟ کہا وہ تکلیف اب تک مجھے ہے اور اس تکلیف کا دکھ اب تک مجھے ہے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہی ہو کیا آواز آتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ کیا؟ کہا دیکھ قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ ماں نے سنا تو آواز آ رہی تھی، یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے، مجھے امان عطا کر دے۔ کہا حضور یہ میرا بیٹا تو بڑا نیک تھا، یہ آواز کیوں آ رہی؟ کہا یہ عذاب میں ہے۔ کیوں؟ کہا وہ تجھے جو دھکا لگ گیا تھا نا، دھکا جو دیا تھا اور جس سے تیرا دل دکھا تھا اس وجہ سے، اب اس کو نجات اسی وقت ہو سکتی جب تو معاف کر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک ماں معاف نہیں کرے گی ہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ماں کو دھکا لگ جائے تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، چیخ پکار کی آواز آ رہی ہے، اور ہم نے تو ماں کی ہاتھ کو دھکا نہیں دیا ہے، ڈائریکٹ حضور کا دل چھیڑا ہے نا۔ خوشیوں کے موقع پر خرافات کر کے مسلمانوں، اللہ نے دولت اس لیے نہیں دی کہ ہم خرافات کر کے حضور کو ناراض کریں، حضور کے دل کو تکلیف پہنچائیں۔ اللہ نے ہمیں مالدار اس لیے نہیں بنایا ہم اپنی کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کو کیا تکلیف ہے، اگر ہم شادی کے موقع پہ ڈی جے لگائیں، ڈانڈیاں کھیلیں، جو چاہے کریں، دولت ہماری، ان مولویوں کو کیا تکلیف؟ میرے بھائی مولوی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مولوی تیرا ہمدرد ہے اور وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اس کو یہ حکم ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو غلطی کرتے دیکھے تو اس کے لیے ٹوکنا ضروری ہو جاتا ہے، روکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور سن لو، جو خرافات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہاں پر ایک بات بہت معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جن تک پہنچنی اللہ کرے پہنچ جائے۔ اگر آپ نے
کسی کو خرافات کرتے دیکھا اور نہیں روکا، اللہ کی حرام کردہ کام کرتے دیکھا نہیں روکا، تو اس کے لیے کیا فرمایا میرے آقا نے؟ آقا فرماتے وہ گونگا شیطان ہے، گونگا شیطان، جو روک سکتا ہے نہ روکے، جو ٹوک سکتا ہے نہ ٹوکے، رعایت کرے۔ کیا میں روک دوں گا، پتہ نہیں اس کے بعد یہ مجھ سے ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں منع کروں گا، ناراض ہو جائے گا، مجھے بلائے گا کہ نہیں بلائے گا۔ میں نے کہا لعنت ہو ایسی فکر پر، کسی کے بلانے سے ہماری عزت بڑھنے والی ہے، کسی کے ملنے سے ہماری عزت بڑھنے والی ہے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت نبی کے غلاموں کے لیے ہے۔ ہم کسی کو بھی حرام کام کرتے دیکھیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے روکیں، نہ روک سکے زبان سے تو کم سے کم دل ہی میں تو برا جان لے، لیکن اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے وہ گونگا شیطان ہے، گونگا شیطان، جو حرام دیکھ کر کے نہ روکے، گونگا شیطان ہے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ، اور یہاں تو حال یہ ہے کہ قاضی صاحب خود ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی پہنا رہے، لو تمہارے سسر نے دی ہے۔ کہاں گئی مسلمانوں کی غیرت؟ مسلمانوں، اس لیے شادیوں کے موقع پہ خرافات نہ کرو، آقا کا دل نہ دکھاؤ۔ جس نے حضور کا دل دکھایا پھر اس کا انجام بڑا خطرناک ہے، اور آقا علیہ السلام کا دل دکھے تو حضور چہرہ ہی پھیر لیتے۔ کیا ہمیں نہیں پتا؟ ایک صاحب نے سونے کی انگوٹھی پہنی، حضور کے صحابی تھے، سلام کیا، حضور نے منہ پھیر لیا، دوسری طرف سے منہ پھیر لیا، دیکھا حضور منہ پھیر رہے ہیں سونے کی انگوٹھی پہننے پر۔ پوچھا آقا ناراض ہیں؟ ناراضگی کی وجہ؟ تو کہا جہنمیوں کا زیور پہنا گیا ہے۔ انہوں نے فوراً سونے کی انگوٹھی اتاری، پھینک دیا۔ عشق اس کو کہتے، محبت اس کو کہتے، جو محبوب کو تکلیف پہنچائے اسے پھینک دیں گے، حالانکہ وہ سونا تھا، قیمتی تھا، پھینک دیا۔ حضور خوش ہو گئے، چلے گئے۔ کسی نے مشورہ دیا ارے سونا ہے اٹھا لو، بیوی کو پہنا دینا، بیچ دینا، کچھ لے لینا، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے فرمایا جس کی محبت میں پھینکا ہے اور جس کے لیے پھینکا ہے، اب میں اس کو دوبارہ اٹھا نہیں سکتا، اگرچہ قیمتی ہے۔ اب یہ عشق ہوتا ہے، یہ محبتیں ہوتی ہیں، اور اگر یہ رشتہ نہیں ہے عشق کا، صرف اگر ہم زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، تو میرے بھائی ایک دن موت ہے، موت، ایک دن قبر میں جانا ہے، اور قبر میں ہمارا کوئی عمل ہمارے کام نہیں آنے والا ہے، اتنا سن لیں۔ میدان محشر میں بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، ہم عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ رسول کو راضی کرے، ان کو خوش کرے، ان کا حکم اس لیے کر رہے ہیں، ورنہ عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم سے، امیر المومنین میدان محشر کا حال یہ ہوگا کہ اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے تو میدان محشر کی ہولناکی کو دیکھ کر کے وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا۔ حالانکہ نبی کے برابر تو کوئی غیر نبی عمل کر بھی نہیں سکتا، لیکن وہ مبالغہ کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ وہاں عمل کی حیثیت نہیں ہوگی۔ عمل جو کیے جاتے ہیں وہ اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ان سے وفا کے اظہار کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، شادیاں کرو لیکن سنت کے مطابق کرو۔ یہ کیا 5-5 لاکھ کے 10-10 لاکھ کے شادی ہال بک کیے جا رہے ہیں، اس میں نچنیوں کو بلایا جا رہا ہے، اسٹیجوں پر دلہن دولہا کی کرسیاں بازو بازو میں لگ رہی ہیں۔ خدا کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں مرد اور عورت مخلوط بیٹھتے ہیں اور وہاں پر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، مسلسل آسمان سے سیاہی اتر رہی ہوتی ہے اور لوگوں کے دل کالے ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر، عورتوں کے ساتھ بیٹھنے سے کتنی احتیاط کی گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جیسا پاک دامن مرد ہو اور مریم جیسی عورت ہو اور وہ تنہائی میں بیٹھنا چاہیں تو میں دونوں کو تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کل نہیں دیکھ رہے، ایک صاحب، نام نہیں لیتا، علاقے کا بھی، کون ہے کیا نہیں بتاتا، کتنا ویڈیو چلا، ایک صاحب کی بیوی مرتد ہو گئی، سر پر خوبصورت ٹوپی دکھائی جا رہی ہے، چہرے پہ داڑھی، پتہ نہیں کہاں تک بات صحیح ہے۔ ویڈیو کی بات پر تم یقین نہیں کر سکتے کیونکہ ویڈیو شرعی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر واقعی یہ واقعہ سچا ہے تو اس کے پیچھے جو ریزن بتایا جا رہا ہے کہ ان جناب کو اپنی بیوی کو
اعلیٰ تعلیم دلوانے کا بھوت سوار ہوا. اور بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ جب خود مصروف رہتے تھے جناب تو اپنی بیوی کو ایک کافر دوست کے ساتھ پہنچوانے اور لانے بھجواتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ ارتداد، مرتد ہونا. عزت کس کی گئی؟ اسلام کا کیا بگڑتا ہے؟ جو الٹے پیر پلٹ جائے. مذہب کا کیا بگڑتا ہے؟ مذہب کا کیا جاتا ہے؟ مذہب کا کچھ نہیں جاتا، اس لیے کہ مذہب تو غلبے کے لیے آیا ہے اور وہ غالب ہو کر رہے گا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اگر یہ مذہب تو غلبے کے لیے آیا ہے، اگرچہ مشرکین برا مناتے رہے، مذہب غالب ہو کر کے رہے گا. مسلمانوں ہوش کے ناخون لو. اللہ اکبر. جب جب نبی کے فرمان کی نافرمانی کرو گے، اللہ اکبر، اس وقت جو ہے خون کے آنسو رونا پڑے گا. آج کل یہ بھی ہے، یہ میرا دوست ہے، شادی کے بعد ملایا جاتا ہے، یہ میرا دوست ہے، فلاں دوست ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. جانتے ہیں مجھے ایک بہت بڑی شخصیت نے ایک واقعہ سنایا. مجھ سے کہا باپو ایک واقعہ ہو گیا. میں نے کہا کیا؟ تو کہا کہ ہوا یہ کہ لڑکی کی نئی شادی ہوئی اور شادی کے بعد چند ہی مہینے کے اندر لڑکی طلاق مانگنے لگی. شوہر بہت سمجھاتا رہا طلاق نہیں دیں گے، ایسا مت کرو، ابھی تو شادی ہوئی ہے، یہ ہوا وہ جو بھی. نہیں مانتی تھی، بھوت سوار تھا طلاق کا. طلاق مانگی تو کہا اچھا ٹھیک ہے، طلاق لینا ہے تو پھر آ جاؤ کورٹ میں طلاق دیں گے تاکہ آگے کوئی نقصان نہ پہنچا سکو. پتہ ہے اس بزرگ نے مجھے بتایا کہ جب وہ لڑکی طلاق لینے کے لیے کورٹ میں آئی تو دولہا کے دوست کی بائک پہ بیٹھ کر کے آئی. تب اس دوست کو، دولہا کو پتا چلا کہ میرے دوست نے میرا گھر اجاڑ دیا. تو بعد میں یہ معاملہ کھلا کہ اس دوست سے ملانے والا یہی تو تھا. اس کا مطلب حضور کا دل دکھاؤ گے تو یہ دل دیکھنے پڑے. پردہ لازم کرو. آج کل پردہ صرف پیروں سے اور مولویوں سے ہے اور کسی اور سے پردہ نہیں. اللہ کرے یہ قائم رہے، اچھی بات ہے پردہ کرو، لیکن دوستوں کے ساتھ کوئی پردہ نہیں. بلکہ اب تو الیاذ باللہ یہ ہے کہ 4-6 دوست پارٹی کرنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھابھی ہے اور یہ بہن اور یہ وہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے. پھر بہت ہنسی مذاق بھی ہوتی ہے اور کھل کے ساری باتیں ہوتی ہے. اور پھر جو ہوتا ہے مجھ سے زیادہ لوگ جانتے ہیں. ہم تو جو وہ آپ سے سن کر کے بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ دیا ہے کہ جنت دیوس کے لیے حرام ہے، حرام. صحابہ نے پوچھا حضور دیوس کون ہے؟ تو فرمایا جس کی بیوی، بہن، بیٹی، گھر کی عورتیں بے پردہ نکلے اور وہ منع نہ کرے، وہ دیوس ہے. دیوس. اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کی عبادتیں قبول کرتا ہے. میرے بھائیوں کیا ہوا؟ ایک وہ فکر، ایک وہ دور، ایک وہ زمانہ، ایک وہ حالات. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں موجود ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ مفتی 4 ملت، اللہ اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے درمیان آتی ہے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم موجود ہے. آقا فرماتی ہیں عائشہ پردہ کرو، عائشہ پردہ کرو. حضور علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، حضور ان سے محبت کرتے تھے. ہر وہ بات خود کر لیتی تھی جو اور کسی کو کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. آقا نے فرمایا عائشہ پردہ کرو. تو سرکار سے انہوں نے عرض کی حضور کس سے پردہ کروں؟ حضور کس سے پردہ کروں؟ تو حضور نے ہاتھ کے اشارے سے کہا ان سے. تو پھر وہ کہہ گئی وہ بات جو اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، جس لیے کہ محبوب رب العالمین تھی. آج کل لگی یہ تو نابینا ہے، یہ نابینا ہے، ان سے پردہ کروں. تو آقا کا جواب سنو. آقا فرماتے ہیں عائشہ یہ نابینا ہے مگر تمہیں تو اللہ نے آنکھیں عطا کی ہے. یہ فکر ہے اسلام کی. نابینا صحابی سے پردہ کروایا جا رہا ہے. کون نابینا صحابی؟ جن کو حضور اپنی غیر موجودگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کرتے ہو. کئی مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اپنا نائب بنایا ہے اور نائب بنا کر مدینہ منورہ پہ اپنا نائب بنا کر کے تشریف لے گئے. کئی مقامات ایسے آئے. ایسے صحابی کے بارے میں کہا جائے کہ تمہاری آنکھیں تو ہے نا، ان سے پردہ کرو. کہاں گئی وہ فکر؟ کہاں گئی وہ سوچ؟ اب دوستوں سے ملایا جا رہا ہے. اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں جو پیش. ہم اپنا گھر خود اجاڑ رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ بھائی کا دوست گھر میں آنے جانے لگا، اتنی بے پردگی اور اتنا فری ماحول ہو گیا، بعد میں پتا چلا کہ جو بھائی کا دوست بن کے آیا تھا وہی بہن کو اچک لے گیا.
بہن کی سہیلی آنے لگی، بھائی کے ساتھ اس کا معاملہ ہو گیا۔ یہ میں کوئی بے حیائی کی بات کرنے نہیں بیٹھا، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ جب جب مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالے گا، تب تب مسلمان خون کے آنسو روئے گا۔ آخری بات آج کی محفل کی عرض کر دوں، اگر خرافات میں کوئی مبتلا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم احتجاج کریں۔ پہلے سمجھائیں، احتجاج نہ کرو گے احتجاج تو جو گناہ کرنے والے کو ملے گا اس میں آپ برابر کے شریک رہو گے۔ آخری بات عرض کروں، بات ختم کر۔ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن بنی اسرائیل کو شکار کرنے سے منع کیا۔ وہ مچھیرے لوگ تھے، مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ سنیچر کے دن تم شکار، یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے اور میں تفسیر اس کی اپنے الفاظ کے جامع میں اس کا خلاصے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سنیچر کے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب اللہ کی یہ شان ہے، اللہ جس چیز سے منع کرتا ہے پھر امتحان لیتا ہے۔ سنیچر کے دن انہوں نے شکار بند کر دیا، لیکن جب سنیچر کا دن آتا تو مچھلیاں زیادہ آتی، بلکہ دریا پہ تیرتی نظر آتی۔ یہ اللہ کی شان ہے، جب اللہ کسی چیز سے منع کرتا ہے تو آزماتا ہے کہ میرا بندہ اب وہ کیا کر رہا ہے، میری محبت ہے یا پھر مال کی محبت ہے۔ ایسے ہی ہوا، جب انہوں نے مچھلیوں کو تیرتے دیکھا نا پانی میں سطح پر، تو انہوں نے ایک ہیلا نکالا۔ جیسے آج کل سود کو جائز کرنے کے لیے، بدعقیدوں سے نکاح کو جائز کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے جوئے کو، جنگلی رمی کو، اور پھر 3 طلاق کے بعد بھی بیوی کو گھر میں رکھنا جائز کرنے کے لیے جو کچھ تانے بانے قوم بن رہی ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ یعنی ہیلا ہیلا ہیلا، کتنا ہیلا کرو گے، کتنا ہیلا کرو گے؟ کئی ہیلے سے ایسا تو نہیں ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ یہ میرا جو حوض ہے پورے گاؤں والے کل صبح اس کو دودھ سے بھر دیں۔ تو گاؤں کے ایک شخص کے دماغ میں ہیلا آیا کہ پورا گاؤں نے جب دودھ ڈالنا ہے، میرا ایک لوٹا پانی وہاں کہاں نظر آئے گا بادشاہ کو، ہے نا؟ یہی ہے ہیلے کا حال۔ ہاں، گھما پھرا کر کے دین بدل رہے ہو۔ ایک دن کیا ہوگا؟ اس نے بھی یہی سوچا، ایک لوٹا پانی اتنے پورے حوض میں کہاں سمجھ میں آئے گا بادشاہ کو؟ خدا کا کرنا۔ کیا ہوا؟ ہر ایک کے دماغ میں وہی خبط آیا کہ اتنے بڑے حوض میں میرا ایک لوٹا پانی کو کہاں نظر آنے والا۔ جب صبح ڈالنے لگے تو سبھی پانی ڈالتے رہے، پورا حوض پانی سے بھرا، دودھ کہیں نظر نہیں آیا۔ یہی حال ہے ہیلے کا۔ مولانا ایسا کر دو، ویسا کر دو، ویسا۔ مولانا کو کیا حق ہے؟ مولا کا فرمان آ گیا تو کسی کو حق نہیں۔ مولانا اللہ کی راہ دکھا سکتا ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے قانون میں ترمیم نہیں کر سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اور علماء اہل سنت الحمدللہ 1450 سال سے اسی راستے پر ہے۔ اسی لیے تو لوگوں کی نظر کے اندر عتاب کا شکار ہے کہ یہ لوگ نہیں، ورنہ اور جگہ دیکھیں 5-5 ہزار میں لوگ فتویٰ بیچتے ہوئے دیکھے گئے۔ الحمدللہ اہل سنت میں کوئی اس کی ایسی بات نہیں بتا سکتا۔ حکومتیں بدلوا دی لیکن ہمارے فتوے نہیں بدلے۔ ہاں، ہمارے بزرگوں نے حکومتیں بدلوائی، فتوے نہیں بدلے۔ کیا آپ کو نہیں پتا جب نسبندی کے زمانے میں سارے فتوے خرید لیے گئے تو اس وقت حضور مفتی اعظم نے فرمایا تھا یہ اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت، ہمارے یہاں فتوے نہیں بدلتے، ہم حکومتوں کو بدل دیں۔ اور دیکھا دنیا نے، حکومت بدلی، فتویٰ نہیں بدلی، اس لیے کہ اللہ کا قانون نہیں بدلا جا سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اور آج دولت کے نشے میں اگر کوئی دین بدلنا چاہے گا اس کی صورت بدلے گی، اللہ کا دین نہیں بدل سکتا۔ بہت ہیلے کر رہے ہو، انہوں نے بھی ہیلا کیا، لیکن یاد رکھنا میری مراد اس ہیلے سے وہ شرعی ہیلے نہیں ہیں جو علماء جس پر اتفاق کرتے ہیں، ورنہ کوئی میری بات کا مفہوم مخالف مراد نہ لے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے تھوڑی وضاحت بیچ میں اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ کلپیں آج کل کٹ کرنے کی بیماری زیادہ عام ہو گئی۔ پتہ چلا کہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا، نہیں، اس لیے میں ساتھ میں وضاحت بھی کر رہا ہوں کہ کوئی اس کا غلط مطلب نہ نکالے۔ اور میں تو کہتا ہوں کلپیں کٹ کرنے والوں کو ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔
فتنہ پیدا کرنے والوں کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو. یہاں تو ہم صبر کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کی عدالت میں تو کھڑے ہونا ہے. جہاں بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، جب وہاں بدلہ دیا جائے گا تو کسی کی عزت سے کھیلنے کے بارے میں بھی تو سوال ہوگا، کسی کے عقیدے سے کھیلنے کے بارے میں بھی تو سوال ہوگا. اس لیے ذرا سنبھل کر، کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس کا خیال ہونا چاہیے. بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے ہیلا کیا. ہیلا کیا کیا؟ انہوں نے ایک نالی نکالی اور ایک بڑا گہرا گڑھا کھود دیا. کہا کہ سنیچر کے دن جب مچھلی آئے گی تو اس نالی کے ذریعے گڑھے میں پھنس جائے گی، ہم پھنسا لیں گے، پھر اتوار کو اور کسی دن نکال لیں گے. اس طرح سنیچر کو شکار بھی نہیں ہوگا اور مچھلیوں کا دھندا بھی ہو جائے گا، بیوپار بھی ہو جائے گا. اب اس میں 3 گروپ بن گئے بنی اسرائیل میں. دیکھو ہر دور میں سچے لوگوں کی کمی نہیں رہی ہے. ایک گروپ وہ بنا جو مجرم تھا، مچھلیوں کا شکار کرتا تھا سنیچر کے دن. دوسرا گروپ ان کے مخالف تھا. وہ مخالف گروپ کون سا تھا؟ وہ کہتے تھے شکار کرنا جب اللہ نے منع کر دیا تو جال ڈال کے شکار کرو، یہ بھی شکار ہے، گڑھا کھود کے شکار کرو، یہ بھی شکار ہے. اللہ کی حرمت کو پامال مت کرو، اور اگر تم نہیں مانو گے ہم تمہارا بائیکاٹ کریں. دیکھو بائیکاٹ پہلے نمبر پہ نہیں ہے، پہلے سمجھانا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سمجھائے بغیر ہی ان کو بائیکاٹ کا راستہ سمجھتا ہے. یہ بھی دین نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھا کر بائیکاٹ کرنا چاہیے نہ سمجھنے والوں پر، کچھ لوگ اس قدر نرم ہیں کہ وہ کسی سے منہ موڑنا ہی نہیں چاہتے، اور کچھ لوگ اتنے سخت ہیں کہ وہ کسی کو سمجھانا ہی نہیں چاہتے. دونوں افراط و تفریط کا شکار ہے. اسلام یہ کہتا ہے پہلے غلطی کرنے والوں کو سمجھاؤ، اگر وہ نہ مانے تو ان کا بائیکاٹ کرو. اور سمجھانے میں بھی بہت خوبصورت انداز ہونا چاہیے، عزت نفس کا خیال بھی ہونا چاہیے. کیسا انداز ہونا چاہیے؟ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آ کے پیشاب کرنے لگا. دیکھو انداز سمجھانے کا، اصلاح کا. لوگ دوڑے اس کو مارنے، سرکار نے فرمایا رکو مت مارو اس کو. اس نے پوری پیشاب کر لی. تو جو مارنے دوڑے تھے ان سے فرمایا کہ پانی لا کے اس پہ ڈال دو. اس کو بولا ادھر آ، یہ مسجد ہے، یہ پیشاب کی جگہ نہیں. یہ انداز. اور بتاؤں، ایک مرتبہ حسنین کریمین نے دیکھا ایک نو مسلم بوڑھا غلط وضو کر رہا ہے. دونوں شہزادوں نے دیکھا ایک غلط وضو کر رہا ہے. کہا یہ عمر میں بڑے ہیں، اگر ان کو ٹوکیں گے تو دل دکھے گا. کہا چچا ہم لوگ عمر میں چھوٹے ہیں، ایک بار ذرا آپ ہمیں ہمارا وضو دیکھیں نا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں وضو کے اندر. ہائے ہائے، سیدہ کے تربیت یافتہ لالوں کا انداز دیکھیں. چچا ہم وضو کرتے ہیں، ذرا دیکھیں ہمارے غلط وضو کے اندر کہاں کمی ہے. دونوں نے وضو کیا. جو نانا کی گود میں پلے تھے، سیدہ کی گود میں تربیت پائی تھی، باب مدینۃ العلم کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، سید الانبیاء کے ڈائریکٹ شاگرد. جب پورا وضو کر چکے تو بڑے میاں کہتے ہیں اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تمہارے یہاں کہاں کمی تھی؟ کمی تو میرے وضو میں تھی. اور اتنے خوبصورت انداز میں اصلاح کر دی. یہ انداز ہے، یہ انداز ہے. اللہ اکبر. ہمیں بھی یہ انداز اختیار کرنا چاہیے. آپ بھی کریں. فوری طور پہ کسی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں. اصلاح کرنے میں بھی دل کا خیال رکھیں، کسی کا دل نہ دکھے. ایک مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک بار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے دسترخوان پر ایک نوجوان کھلے سر کھانا کھا رہا تھا. ایک جناب نے دیکھا، ڈانٹ دیا. شرم نہیں آتی اتنے بڑے بزرگوں کے سامنے تم کھلے سر کھانا کھاتے ہو؟ حضور مفتی اعظم نے فرمایا پہلے آپ توبہ کریں. کہا کیوں؟ بلکہ وہاں تو کوئی کیوں کہہ بھی کہہ سکتا. آپ توبہ کریں. تو لوگوں کو حیرت ہوئی. فرمایا کھانا کھلے سر کھانا خلاف ادب ہے اور کسی کو ذلیل کرنا یہ حرام ہے. تو انہوں نے چھوٹی غلطی کی، آپ نے بڑی کی. پہلے آپ توبہ کریں. اور سمجھانے کے لیے جو وہ بہت اچھا انداز. یہ تھے ہمارے بزرگ لوگ، ان کی قرآن و سنت پر نظر تھی. تو ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا تھا لیکن بیچ میں 2-3 بات نکل آئی، اختصار سے پوری کر دوں. تو ان لوگوں کو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو مچھلی کا شکار نہ کرو. ٹھیک نہیں مانے تو میں تمہارا بائیکاٹ. تم الگ ہم الگ، جاؤ سلام کلام بھی بند. لیکن دوسرا ایک بیچ کا گروپ تھا، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہم شکار نہیں کریں گے، تم سے بھی تعلق رکھیں گے. ان سے بھی کہا ہم تم سے بھی نہیں رکھیں گے. جاؤ، جب تم شکار نہیں کر رہے ہو تو شکار کرنے والوں سے تم تعلق کیوں رکھ رہے ہو؟ ان سے دوستی کیوں رچا رہے ہو؟ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ تم بھی ادھر ہی جاؤ. ان کو بھی ادھر کر دیا، دیوار اٹھا دی.
اب دیوار اٹھی تو یہ دونوں گروپ الگ رہتے تھے، حالانکہ وہ بیچ والا گروپ بھی شکار نہیں کرتا تھا، وہ مجرم نہیں تھا اس اعتبار سے، شکار کرنے کے اعتبار سے، لیکن ملتا جلتا، سلام کرتا، کھاتا پیتا، سارے معاملات برقرار تھے، رشتہ داریاں برقرار تھی۔ پھر کیا تھا، روزانہ صبح کو ہلچل کی آوازیں آتی تھی، ایک صبح کو کوئی آواز نہیں آئی تو یہ گروپ جنہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا وہ جھانک کر دیوار سے دیکھا تو کیا دیکھا، ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہو گئے، اور دونوں گروپ کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوئے۔ پھر کیا ہوا، 3 دن کے اندر وہ ہلاک ہو گئے، وہ روتے تھے، کچھ بول نہیں پاتے تھے۔ تو وہ گروپ جس نے اللہ کی حرمت کو پامال کیا تھا وہ سور بندر کی طرح ہوا۔ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ گروپ جس نے تو کوئی شکار بھی نہیں کیا تھا، وہ شکاری نہیں تھا، وہ اتنا بڑا مجرم نہیں تھا، پھر وہ کیوں سور اور بندر کی طرح ہوا؟ وہ اس لیے سور اور بندر کی طرح ہو گیا کہ جو لوگ حرام کام کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانی، اس پر وہ ناراض نہیں ہو رہے تھے، ان سے دور نہیں ہو رہے تھے، ان سے رشتہ باقی رکھا گیا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو بھی وہی شکل عطا کر دی اور 3 دن کے بعد ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو مسلمانوں، جہاں خرافات ہو وہاں سے نکل جاؤ، ناراضگی کا اظہار کرو، ناراضگی درج کراؤ۔ اگر کوئی شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتا رشتہ توڑ دو، اس کا بائیکاٹ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نشہ کرنے والا بیمار پڑے، عیادت نہ کرو، مر جائے، اس کے جنازے میں نہ جاؤ، اس کو اپنی بیٹیاں نہ دو، اگر وہ تمہاری محفل میں آ کر کے بیٹھ جائے اس کو جگہ نہ دو، اگر تم نے شرابی کو عزت سے بٹھایا قیامت کے دن اللہ تم کو اندھا اٹھائے گا۔ اس لیے کہیں حرام کام ہو رہا ہے، حرام کام سے نیاز بنی نہ جاؤ۔ غوث پاک کی نیاز بھی اگر حرام کام سے بنی، حرام روزی سے بنی، نہ جاؤ، اس لیے کہ پھر وہ غوث پاک کی نیاز نہیں ہے، وہ تو نمائش ہے۔ اس لیے کہ نیاز تو حلال سے ہوتی، حرام سے تھوڑی ہوتی ہے، اس کا خیال کرو۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو شعور دے، دین سیکھنے کا جذبہ دے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو خرافات سے محفوظ رکھے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش ہو گئی تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔